السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں رفا ایجوکیشنل ٹی وی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسے شخص جن کو آپ نے 1988 سے پی ٹی وی کی اسکرین پر دیکھا ہے۔ ناظرین، انہوں نے پی ٹی وی میں ایز اے نیوز کاسٹر، ایز اے وائس اوور آرٹسٹ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایکٹنگ کے شعبے میں بھی کام کیا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مسرور کاظمی صاحب، تو آئیے سنتے ہیں ان سے ان کی کہانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں آپ نے وہ ساری چیزیں بتائیں جو کہ ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی تھیں، یا یہ جو ہم ٹی وی پر دیکھتے تھے لیکن ان کا ہمیں ان کے پیچھے کی اسٹرگل جو ہوتی تھی وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ ایک ہمارا کافی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اچھا انٹریکٹیو سیشن رہا۔ سر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا، اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ آج کل کی جنریشن، کیونکہ میں تو 88 اور 2025 میں بہت فرق آ گیا ہے، اور مجھے اسٹوڈنٹ سے مل کے یہ ہوا کہ ان میں کافی لگن ہے اور سیکھنے کا شوق ہے۔ میرا جو بھی انٹریکشن ہوا مجھے بہت اچھا لگا، اور رفا یونیورسٹی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ سر آپ نے سٹارٹ کیا تھا ریڈیو جی جی کے میڈیم سے، جی۔ جب آپ نے ٹی وی پہ آئے تو آپ کو کتنا اس میں ڈفرینس لگا، کہ کیا اس میں کوئی ڈفرینس دونوں میڈیمز کے اندر ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، جو ٹی وی ٹیلی ویژن سٹارٹ کیا ہے وہ ریڈیو والوں نے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ جب یہ 1964 میں آیا تھا لاہور میں، 67 میں پنڈی میں آیا تھا، تو ریڈیو کے لوگوں نے ہی صرف آواز کا اور کیمرے کا فرق تھا۔ تو ابھی بھی آپ اگر غور سے سنیں نا، یعنی شروع میں آپ سنتے تو آپ کو ایک ریڈیو کا اثر ملتا تھا اس کے اوپر نا، براڈ کاسٹنگ میں، نیوز میں بھی۔ اب آہستہ آہستہ تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس وہاں آواز کے ذریعے آپ کا تاثر دینا پڑتا ہے، آپ کی ایک صوت، آپ یعنی آواز کے ذریعے لسنر کی اس پہ پردے پہ، ذہنی پردے پہ ایک تصویر بناتے ہیں، اور یہاں تو تصویر ہوتی ہے، تصویر آلریڈی آ رہی ہوتی ہے، اور آپ نے ایکسپریشنز سے اس کو جو ہے نا، لیکن نیوز میں ایکسپریشنز نہیں ہوتے۔ ویری سیڈ، بہت کوئی انتہائی المناک حادثہ، وہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ نہایت افسوس کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یا خبر شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ طیارہ حادثہ ہو گیا، یا کوئی جنرل یا صدر یا جو بھی انتہائی عام جو ہوتی ہے، اس میں ہم تھوڑا سا ایکسپریشن چینج کرتے ہیں، لیکن نیوز کا جو ہے نا وہ آپ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ نیشنل میں ہے نہ انٹرنیشنل میں، آپ نے اسپاٹ ایک مطلب پڑھنی ہے دل سے، فیلنگس کے ساتھ پڑھیں گے تو اثر کرے گی۔ اب تو سپیڈ پکڑ لیے آج کل، تو وہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ دوسری شروع ہوتی ہے ہمیں پہلی بھول جاتی ہے۔ پہلے یہ انداز ہوتا تھا کہ آپ کو دیر تک یاد رہتی تھی کہ اس نے یہ بھی ہوا، گورنر کے ساتھ یہ، صدر کے ساتھ یہ ہوا۔ اب تو بس چل سو چل ہے، وہ سمجھ نہیں آتی کیا وہ، اور ہاتھ میں ریموٹ ہے، بور ہو گیا دوسرے پہ چلا گیا، تیسرے پہ چلا گیا۔ وہ پہلے ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا تو وہ زیادہ بہتر تھا کہ آپ سن رہے ہیں۔ اب تو نیوز کا ایسا ہے نا کہ ٹیلی ویژن کا، پی ٹی وی کا یہ ہے کہ خبر کو کنفرم کر کے پھر دیتے ہیں، لیکن فرق یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں آپ کو آواز کے ذریعے تصویر بنانی پڑتی ہے، وہاں تصویر آپ کی آ رہی ہے ایکسپریشن سے، پروگرامز کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے۔ نیوز میں ایکسپریشنز بس یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے کانفیڈنٹلی پڑھنا ہے، اور وہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے جب پرومپٹر، پہلے تو ہم یوں اس طرح پڑھتے تھے نا، ٹائپ ہو کے آتی تھی، بعد میں پرومپٹر آ گیا، جب پرومپٹر آیا تو وہ ہم لگاتار کیمرے کے لوگ پوچھتے تھے تسی زبانی یاد کر لیندے ہو، خبراں کس طرح کر دے ہو، بادام کھاندے ہو؟ تو بہرحال وہ ہنسی مذاق ہوتا تھا، لیکن ان کو پھر بتاتے تھے ہم کہ ہمارے پیر میں ریموٹ ہوتا ہے، جیسے گھروں میں سلائی مشین لوگ خواتین چلاتی ہیں ایسے ریموٹ ہوتا ہے، پھر ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس پہ لائنیں چلتی ہیں، اور اس کے بھی بہت ساری شکلیں تھیں پہلے۔ ایک وہ فوٹو کاپی ٹائپ ہوتا، مشین ہوتی تھی، اس میں یوں لیور ہوتا تھا، اس پر رکھ دیتا تھا، اوپر کیمرہ لگا، وہ کیمرے کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہوتی تھی، تو کاغذ کی تصویر وہ کیمرے کے اس پہ آتی تھی۔ بہرحال وہ کرتے کرتے آج کل تو یہ ڈیجیٹل آ گیا نا، اب تو وہ پرامپٹ کیا اس نے، وہ آ گیا ہمارے سامنے۔ تو لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا، جو ہاتھ سے کاغذ چل رہا ہوتا تھا نا، اس میں ہمارے پازز آ رہے ہوتے تھے، اس میں اب پاز کا وہ نہیں ہے، بس اس میں جو پرامپٹ ہو گیا اس بس وہ ہو گیا۔
سر پی ٹی وی کی جب نشریات شروع ہوئی تھیں طارق عزیز صاحب نے جب وہ خبر نامہ وہ جی پڑھا کر اناؤنسمنٹ کی اناؤنسمنٹ کی جی تھی، اور اس کے بعد وہ جب خبر نامہ اسٹارٹ ہوا، سر وہ جو ایک خبر تھی وہ اس وقت جب وہ آگے لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی، اور ایک آج کی خبر جو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ڈفرینس آیا ہے اس وقت سے اب تک؟ بس پہلے یہ تھا کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو وہ تو خیر اناؤنسمنٹس تھیں، وہ تو یا بھی آپ پروگرام دے ٹی وی، اور یہ وہ خبروں کا یہ ہوتا ہے کہ خبر پہلے ٹائپ ہوتی تھی، پھر اینکر کے پاس ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی، اینکر کے پاس آتی تھی، وہ اس کو کہتے تھے پڑھ لیں، ہمیں اگر کوئی درستگی کرنی ہوتی تھی یہ کہتے تھے یہ پاز صحیح نہیں ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کہتے کر لو، کر لیں اپنی مرضی، پھر ہم اپنی فلو نہ ٹوٹنے پائے تو ہم اپنی فلو میں لانے کے لیے جملے بہت چینج کرتے تھے اور لکھا ہوا پڑھتے تھے یوں دیکھ کے، اس طرح جہاں خبر ختم، خبر کا کوئی پاز آ رہا ہے تو ہم وہ اس وقت کیمرہ فیس کرتے تھے، بس یوں پڑھنا شروع کیا، پھر فل سٹاپ آیا، پھر یوں دیکھنا، کیمرے کو دیکھا، اس طرح، اور ساتھ ہمارے نیچے مانیٹر لگا ہوتا تھا، مانیٹر پہ اگر میں نے خبر پڑھنی شروع کی، کوئی فلم ہے تو میں یوں دیکھا تو فلم چل رہی ہے نا، تو پھر میں اور ایزی ہو جاتا تھا کہ اب میں آف اسکرین ہو گیا ہوں، تو وہ پھر اندر مجھے کانوں میں کیمرہ مین کی آواز آتی تھی، یا بعد میں ایئر فون آ گیا ہمارے پاس تو وہ اسٹینڈ بائی کر دیتا کہ فلم ختم ہونے والی ہے، تو ہم پھر کانشیس ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور اگلی خبر شروع کر دی۔ تو اب تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ خبر آئی کان میں بتایا یہ بریکنگ آ گئی، فلاں ہو گیا، بس وہ شروع ہو جائیں۔ تو اب میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ میں ابھی بھی یہ ہے کہ بہت کچھ سینسٹیو ہو تب بریکنگ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ دور اس لیے نہیں کہ میں اس دور میں تھا، لیکن بس ٹھیک ہے، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق یہ ٹھیک ہے، اور ہمارے دور کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ تو مجھے تو اپنا اس لیے پسند ہے کہ وہ اس میں خبر کا جو ہے نا وہ ہوتی تھی، اب تو کسی نے کسی کو چاقو مار دیا، بریکنگ بنا دی، بریکنگ کا ایک وہ ہوتا تھا، معیار ہوتا تھا، وہ نہیں رہا بہرحال۔ سر اب جیسے اگر میں ایک میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نیوز کاسٹنگ کی طرف آنا چاہتا ہوں، یا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی خبریں پڑھوں یا جی رپورٹنگ کروں، تو مجھے کن چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپڈیٹ ہونا پڑے گا، کرنٹ افیئرس کیا چل رہے ہیں، آپ جو ہے آپ کو کرنٹ افیئرس سے آگاہی ہونی چاہیے، اس کے بعد نیوز سنیں، آپ اخبار پڑھیں ڈیلی، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے موبائل میں ہی اخبار آ جاتا ہے، امپورٹنٹ خبریں دیکھ لیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کو ریکارڈ کریں، سنیں، اپنی خامیاں خوبیاں خود نکالیں، مطلب محنت تو ہر کام میں چاہیے آپ کو خاص نیوز میں خاص طور پر آپ کو اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے، ملکی اور غیر ملکی دونوں، انٹرنیشنل اور نیشنل، کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے، اگر میرے پاس یہ خبر آ گئی تو میں اسے کیسے کروں گا، یہ آ گیا تو کیسے کروں گا، تو آپ کو محنت تو ہر اس میں کرنی پڑتی ہے آپ کو، اور اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے۔ سر لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جس پلیٹ فارم کے تھرو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو رفا ایجوکیشنل ٹی وی ایک لانچ ہوا، جہاں پہ ماشاء اللہ، جی جی سر یہاں پہ بیسکلی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے، اور ویسے بھی اوور آل یونیورسٹی میں، وہ اپنے پروجیکٹس یہاں پہ بنا کے مطلب ان کو ہم لوگ شوکیس کر سکتے ہیں کہ یہ کام یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، تو سر اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ لوگوں نے کہ یہ ایجوکیشن ٹی وی سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے دور میں بھی ایک پی ٹی وی کا ایجوکیشن سیکٹر میں ہوا تھا، بس میری دعا ہے کہ ویسا نہ ہو، تو وہ آپ تو بچے ہیں، اس وقت پرانے جو ہمارے ایج کے لوگ ہوں گے، یا ہم سے تھوڑے بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے، تو وہ ایک ایجوکیشن ٹی وی کیا تھا سٹارٹ، جاپان والوں نے یہ سینٹر بنایا تھا، یہ H8 والا جو ہے، اب وہ پی ٹی وی ہوم ہو گیا ہے، تو اس پہ ایک صاحب انہوں نے ریکارڈ کر دیا، یہ الف ہے، یہ کھیت ہے، یہ فلاں ہے، اس سے وہ پنجابی لہجہ ان کا ہوتا تھا، مجھے یہ نہیں ہے کہ لیکن وہ بڑا وہ اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے، تنگ آ جاتا تھا، یہ نام اس کا ایجوکیشن ٹی وی اور یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے،
बंदे भी बच्चों को भी ज़बानी याद हो गया, अलिफ से अनार होता है तो बे से बकरी होती है, वो सिर्फ उसका विजुअल आ जाता था, ये बकरी है और ये है, ये भैंस है, ये है वो। तो अब मुझे ये है, मेरी दुआ है कि आप इसको जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आप इसमें न्यूज़ भी लाएं, एंटरटेनमेंट ड्रामे भी करें छोटे मोटे। हम रेडियो से इस्लाही प्रोग्राम, इस्लाही फ़ीचर्स करते थे, तो वो 5-5 10-10 मिनट के आप इस्लाही फ़ीचर्स भी कर सकते हैं। टेलीविज़न के हवाले से अगर रेडियो पे चाहें तो रेडियो एफएम रेडियो पे आप 2-4 लोगों को करके अच्छा स्क्रिप्ट हो और एक मतलब आवाम को अच्छा मैसेज जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए लोग, और व्यूअरशिप भी इससे बढ़ेगी आपकी, क्योंकि एक आप आवाम को जो कुछ देते हैं ना वो एक्सेप्ट करते जाते हैं। एक दौर था हमारा जब फ़िल्में बहुत अच्छी बना करती थी, मैं सिनेमा गोयर था और हर नई फ़िल्म देखता था। फ़िल्मों का फिर मेयार आहिस्ता आहिस्ता गिरता गया, फिर वो मतलब गलत माफिया के हाथों में वो शोबा आ गया। पहले लोग फैमिलीज़ के साथ जाया करते थे सिनेमा। जो भी है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आप वो उस दौर के मुताबिक हो जिसमें आप लोगों को अच्छी तफरीह फराहम करें, अच्छी ख़बरें फराहम करें और अच्छी एंटरटेनमेंट, मज़ाह भी अगर करें तो एक उसमें भी मैसेज होना चाहिए बस। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके नए चैनल के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमने आज आपसे बहुत कुछ सीखा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मसरूर काज़मी साहब, जिन्होंने आज हमें वक्त दिया। यहाँ पर स्टूडियो में आने से पहले उन्होंने बच्चों के साथ एक सेशन भी किया जिसमें उन्होंने बच्चों के सवालात के जवाबात दिए, और अभी स्टूडियो में भी उन्होंने जितनी भी मेरे सवालात थे, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, उनके भी जवाब दिए। नाज़रीन, इसी के साथ देखते रहिए रिफ़ा एजुकेशनल टीवी।